الیکشن لڑنے کی جو اہلیت بیان کی گئی قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے۔ چیف جسٹس ایک مسلمان صادق اور امین کے لفظ آخری نبی کے سوا کسی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سزا کے بعد کوئی کبھی الیکشن نہ لڑ سکے؟ تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس، سماعت 4 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن لڑنے کی جو اہلیت بیان کی گئی قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے۔ اسلام آباد، 2 جنوری 2024۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ الیکشن لڑنے کی جو اہلیت بیان کی گئی قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے۔ کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بھی شامل ہیں۔ کیس کی سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو کسی نے چیلنج کیا؟ تمام ایڈوکیٹ جنرلز اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت کریں گے؟ اس پر تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اٹارنی جنرل کے موقف کی تائید کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے؟ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے؟ اس کے جواب میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست ہے تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے، جبکہ الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا گیا قانون ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے موقع پر میر بادشاہ قیسرانی کے خلاف درخواست گزار کے وکیل ثاقب جیلانی نے بھی تاحیات نااہلی کی مخالفت کی اور کہا کہ میں نے 2018 میں درخواست دائر کی جب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ آیا۔ اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 آنے پر تاحیات نااہلی کی حد تک استدعا کی پیروی نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کو کیا کسی نے عدالت میں چیلنج کیا؟ عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ کو کبھی کسی کے عدالت میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تاثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون سے سپریم کورٹ فیصلے کو اوور رائٹ کیا گیا۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں عدالت نے ایک نقطے کو نظر انداز کیا اور جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم تو گناہگار ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اٹکل میں نااہلی کی مدت درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی۔ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے دریافت کے سوال یہ ہے کیا الیکشن ایکٹ میں دی گئی نااہلی کی مدت آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی؟ آرٹیکل 63 کی تشریح کا معاملہ ہے۔ سنگین غداری کرے تو الیکشن لڑ سکتا ہے۔ سول کورٹ سے معمولی جرائم میں سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 1(f) میں نااہلی کی میعاد کا ذکر نہیں ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا جب تک عدالتی فیصلہ موجود ہے نااہلی تاحیات رہے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ قتل اور ملک سے غداری جیسے سنگین جرم میں اب کچھ عرصے بعد انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی۔ عدالت کسی شخص کے خلاف ڈکلیریشن کیسے دے سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 1(g) اور آرٹیکل 63(1)(g) کی زبان ایک سی ہے۔ آرٹیکل 1(g) کے تحت ملکی سالمیت اور نظریے کی خلاف ورزی کرنے والے کی نااہلی 5 سال ہے۔ کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کرداروں کا مالک ہے؟ اگر 2002 میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہوتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جس فوجی عامر نے 1985 میں آئین کو روندہ، اسی نے آرٹیکل 62 اور 63 کو آئین میں شامل کیا۔ ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ اس موقع پر جہانگیر ترین کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کے فیصلے میں آرٹیکل 62 اور 63 کو الگ الگ دیکھ کر غلط فیصلہ کیا۔
جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے فیصلے میں سقم ہے، اب قانون کا اطلاق ہوگا، اب کیوں نااہل ہوئے؟ مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ مس ڈکلیریشن کے سبب نااہلی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کا پہلے مرحلے میں جو فیصلہ دیا، اسے دوسرے مرحلے میں بغیر وجہ بتائے تبدیل کر دیا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 4 جنوری 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔